اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی ہزاروں خوشیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کے گھر بے شمار رزق عطا کرے گا، دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ ماہ سفر مظفر کے بابرکت مہینے کے آخری عشرے کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ آپ نے ماہ سفر کے آخری جو دن جا رہے ہیں ان دنوں میں کرنا ہے، یعنی ربیع الاول کا چاند دیکھنے تک آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آج کا وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پیارے ناموں کے صدقے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے ناچیز کی ہر دعا کو فوراً قبول و منظور فرما لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں بہت سی رحمتیں، حکمتیں اور عظمتیں چھپا رکھی ہیں۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، صفاتی اور ذاتی ناموں سے پکارتے ہیں، تو اللہ رحیم اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ بندے کو ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ ماہ یعنی ماہ سفر کا مہینہ بہت ہی عظیم اور برکتوں والا مہینہ۔ اس ماہ میں جو بھی وظیفہ عمل کیا جائے گا، اللہ پاک آپ کی قسمت کے بند دروازے کھول دے گا، جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا اور بفضل خدا بن مانگے آپ کو ملے گا۔ انشاءاللہ ہر چیز جسے آپ ہاتھ لگائیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کونین کا فرمانے عالی شان ہے کہ جب مسلمان اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کی خاطر نبی پر درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس مسلمان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بہت سے بے شمار فائدے اور برکات ہیں، اور جب کوئی مسلمان نبی پر درود لکھ کر رکھ لیتا ہے تو قیامت تک اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا رہتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، دنیا پر رحمت کا سایہ چونکہ ہر وقت ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد خدا بے شمار رحمتوں اور برکتوں کو ہم پر نچھاور کرنے والا ہے، کیونکہ بہت ہی عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ اس ماہ میں جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، درود پاک پڑھنا ہر وظیفے، ہر عمل سے بہتر ہے۔ دن رات اس کا ورد کرنا کر کے اپنے اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بفضل خدا بن مانگے عطا کر دے گا، مانگنا تو دور بن مانگے عطا کر دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، بس کوئی بھی وظیفہ یا عمل کرنے سے پہلے آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، پھر دیکھیں اللہ کس طرح آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ میں آپ سے جو بھی وظیفہ، جو بھی عمل آپ سے شیئر کرتی ہوں، اللہ کے ناموں اور قرآنی صورتوں پر منحصر ہوتا ہے، جس کے کرنے کی عام اجازت ہوتی ہے۔ بس جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کریں تو اس کے بعد کوئی نظر نیاز حسب توفیق دے دیا کریں، کیونکہ اللہ کے ناموں اور قرآنی صورتوں کے موکل ہوتے ہیں جنہیں نظر نیاز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ زیادہ نہیں تو چینی وغیرہ رکھ کر اس پر دعائے خیر کریں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور جس وظیفے کو جس مقصد کے لیے کیا ہوگا اس کے متعلق دعا کر کر وہ چینی چھت پر یا چونٹیوں وغیرہ کے آگے رکھ دے۔ انشاءاللہ آپ کی نظر نیاز اتر جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے وہ پیارے بہن بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ کرے تو یاد رکھیں آپ کا جگہ اور لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، خصوصاً آپ کے دل کا
پاک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی، جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کرنا ہوگا، اس وظیفے پر اللہ پر پورا یقین ہوگا، نیت ہوگی، تو تبھی آپ کو وظیفے کا عمل کا پورا فائدہ ہوگا۔ تو وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ماہ سفر کے آخری عشرے یعنی آج سے لے کر ربیع الاول کا چاند دکھنے تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب یعنی کوئی بھی 5 وقت نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ تھوڑی سی چینی لینی ہے 1 کٹوری میں، اسے اپنے آگے رکھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے 2 نوافل یعنی صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں اور 2 نوافل ادا کر کر وہیں آپ نے 2 زانو ہو کر بیٹھ جانا ہے مصلے پر۔ چینی کو اپنے آگے رکھ کر 70 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا رزاقو پڑھ لینا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ یاد رہے درود ابراہیم جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس درود کے بنا ہماری کوئی بھی عبادت ادھوری ہے، کوئی بھی دعا ہماری نامکمل ہے۔ تو آپ نے درود ابراہیم کو 11 مرتبہ یا اس سے زیادہ یا اس سے کم اپنی مرضی کے مطابق آپ نے پڑھ لینا ہے اور 70 مرتبہ یا رزاقو چینی کے اوپر پڑھ کر دم کر لینا ہے اور پھونک مار دینی ہے۔ آپ چاہیں تو یہ چینی اپنے کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی میٹھی چیز پکانے کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں، یا اس چینی کو آپ چونٹیوں وغیرہ کے آگے ڈال دے۔ انشاءاللہ دونوں ہی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے بہت برکت ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ گمان ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ سے ہر وقت اپنے رزق کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے، اپنے کاروباری مسئلے مسائل کے لیے اللہ سے دعا کرے، رو کر گر گھرا کر ان بابرکت مہینوں میں اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ بس 5 وقت نماز ادا کریں، ہر قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ سے اپنے پچھلے اگلے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کرے گا اور آپ کے ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ رزق کے علاوہ اور بھی مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں، مثلا شادی بیاہ کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔